سر یہ آج کل کے جو بھی مدارس ہے ان کی تباہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. اگر آپ اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہیں یا کوئی شخص بھی یہ خواہش کرے، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا جو ہے وہ عالم دین ہو، تو کیسے وہ عالم دین بن سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے بہت کم لوگ ہیں جن کی اس طرح کی خواہش رہ گئی ہے کہ وہ اس طرح کے علماء دین کو سمجھتے ہیں کہ ہم بنائیں. وہ چاہتے ہیں پڑھا لکھا ہونا چاہیے، پڑھا لکھا عالم دین ہو جو لوگوں کو دین سکھائے، فرقہ واریت نہ سکھائے. رہ کہ مدارس تو میری نظر میں تو کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جو عالم دین بنا کے نکالے. ہاں بریلوی عالم دین، دیوبندی عالم دین، پھر عالم دین نہیں کہنا چاہیے اسے، عالم بریلویہ یعنی بریلویت کا عالم، عالم دیوبندیہ، عالم وہابیہ، عالم شیعہ، یہ تو ہے عالم دین. بھائی یہ بہت مشکل بات ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنا انٹلیکچوئل لیول رائز کریں، تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد کتابوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اور پھر جب آپ کتابوں کے ساتھ جوڑیں ایک دفعہ خود سٹڈی کریں تو ایمانداری کے ساتھ آپ کسی مدرسے میں بھی چلے جائیں. اول تو آپ کو داخلہ ہی نہیں کسی نے پھر دینا، ان کو پتہ چل جائے گا یہ ہم سے اوپر ہو گیا. اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا ہے. وہ جب انٹرویو لیتے ہیں تو وہ جب وہ اتنی بات کرتے ہیں نا جی ہم قرآن و سنت کی بات مانو کہتے ہیں لے جاؤ باقی منڈا بھی خراب کرے گا جی. ٹھیک ہے، وہ گالی سمجھتے ہیں اسے. تو بہرحال یہ ہے کہ کسی مدرسے کے پاس بھی جائیں آپ کو ڈگری ضرور مل جائے گی، لیکن علم وہ آپ نے خود ہی حاصل کرنا ہے. کتنے علماء ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں مدینہ یونیورسٹی میں، وہاں سے پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، یہاں کے انہیں پتہ چلا ہے کہ غدیر خون کی حدیث بھی کوئی ہوتی ہے، یہ مسائل کیا تھے، اختلافی موضوعات کے بارے میں انہیں پتہ نہیں ہوتا. تو بہتر یہ کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ اپنی جو دنیاوی تعلیم جسے آپ کہتے ہیں، ہمارے نزدیک تو سائنس کی تعلیم بھی دینی تعلیم ہے، وہ حاصل کریں. پیرلل میں جن لوگوں نے ویلیو ایڈیشن کر کے بڑے بڑے علماء نے دین کو ٹرانسلیٹ کر دیا ہماری نیٹو لینگویج کے اندر، اس سے آپ استفادہ کریں. احمد بریلوی صاحب، اشرف تھانوی صاحب نے ترجمے قرآن کے اس لیے نہیں کیے کہ انہوں نے اس سے پیسے کمانے تھے، انہوں نے اس لیے کیے کہ تاکہ ہم پبلک تک ان کی نیٹو لینگویج میں قرآن پہنچا دیں. تو جس طرح صحابہ کرام ان پڑھ تھے لیکن ان کی زبان میں تھا قرآن، انہیں سمجھ آ گیا. آج قرآن و سنت آج کے مسلمان کو بھی سمجھ آ جائے گا. ہاں جہاں کوئی دقیق مسائل ہو آپ علماء کی طرف رجوع کریں، لیکن ایک فرقے کے عالم کی طرف نہیں. سب کی بات سنیں، پھر اپنے دماغ کو یوز کریں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کون صحیح بات کر رہا ہے کون غلط. تو اگر آپ نے ڈگری لینی ہے پھر ایک مدرسے کی نہ لیں، سارے مدارس کی ڈگریاں لیں. ادروائز آپ قرآن و سنت کو اسٹڈی کریں، جہاں آپ کی ہرڈل آئے آپ جا کے علماء سے پوچھیں. آپ اگر عربی بھی سیکھ لیں، سب کچھ کر لیں، الٹیمیٹلی مجھے بتائیں ایک بندہ کہ میں عربی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ میں احمد بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں، تو کیا کروڑوں بریلویوں میں سے کوئی ایک بھی ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ تو پھر ڈگری کا اینڈ رزلٹ تو یہ نکلا کہ وہ کہتے ہیں نہیں احمد بریلوی قرآن صحیح سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر ڈگری کے چکر بڑے ڈائریکٹ کنزول ایمان ترجمہ ان کا پڑھا لیتے ہیں، اور اس میں بھی لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اگر کوئی بریلوی کسی بابے کو پکار رہا ہے اور قرآن میں ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں، تو وہ تو غداری کر رہا ہے نا خود. احمد بریلوی صاحب نے تو قرآن کا ترجمہ کر کے ان کو بتا دیا تھا.